الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. محترم حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، عزت صرف اور صرف اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے ہم سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے انہیں پکڑ لیا. بعض کو ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، بعض پر سخت چیخ و پکار کے ذریعے ہلاک کیا گیا، بعض کو زمین میں دھسا دیا گیا اور بعض کو پانی میں ڈبو دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ بات بتا رہا ہے کہ وما كان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی معصیت کر کے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. محترم حضرات، اس آیت کو بنیاد بنا کر آج کا موضوع ہوگا انشاءاللہ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر. یہ بات سچ ہے کہ یہ دنیا یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنے کی جگہ ہے. اصل جزا اور سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ گناہ کے اثرات ہیں جو انسان کی اس دنیاوی زندگی پر بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں.
جزا اور سزا تو آخرت میں ملنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چند سزائیں ایسی ہیں جن گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی ان کی سزا دے دیتا ہے۔ اب گناہ بولے تو ہمارے ذہن میں بڑے بڑے گناہ ذہن میں آتے ہیں۔ گناہ بولتے کہ چوری، زنا، ڈاکہ، قتل و غارت گری، یہ بڑے بڑے گناہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، لیکن شریعت میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی سے نیکی کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے کہا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ پھر گناہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ گناہ آپ کا ہر وہ عمل، آپ کا ہر وہ قول، آپ کی ہر وہ بات، آپ کی ہر وہ حرکت جو آپ لوگوں سے چھپانا چاہیں گے وہ گناہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری فلاں بات لوگوں کو معلوم نہ ہو، میری فلاں حرکت لوگوں کو معلوم نہ ہو، فلاں عادت لوگوں کو معلوم نہ ہو، جو بھی چیز آپ کے دل میں کھٹک محسوس کرے وہ گناہ ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ جب انسان اس معیار پر اتر کر گناہ سے بچنا چاہے تو یقیناً بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی انفرادی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو اجتماعی طور پر ساری امت پر اور سارے امت پر اس کی سزا مقرر کی جاتی ہے۔ تو اجتماعی طور پر کیا سزائیں مقرر کی جاتی ہیں، پہلے میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کے بعد انفرادی طور پر ہر انسان کی ذاتی زندگی میں گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے انشاءاللہ میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ دعا کیجئے کہ رب العالمین قرآن و حدیث کی روشنی میں سچ بولنے، حق بولنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی گناہ پر جو سزا دیتے ہیں، جو اثرات اجتماعی زندگی پر منعقد ہوتی ہے، وہ ہے سب سے پہلے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ قوموں کو ہلاک کرتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوموں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ بن سفیان نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انما ہلکت بنو اسرائیل، انما ہلکت بنو اسرائیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس لیے ہلاک کیا، حین اتخذها نساؤہم، کہ جب ان کی عورتوں نے فیشن کے ناجائز طریقے استعمال کیے، ناجائز طریقے کو اپنایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کی خواتین نے، عورتوں نے فیشن کے ناجائز طریقے کو اپنایا، یعنی وہ سامنے ایسے چونڈا بنا کر بالوں کا چٹا بنا کر رکھا کرتی تھی، فیشن کے ناجائز طریقے کو انہوں نے اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہلاک فرمایا۔ انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذها نساؤہم، کہ جب ان کی عورتوں نے فیشن کے ناجائز طریقے کو اپنایا اللہ نے ساری امت کو ہلاک کیا۔ پھر دوسری سزا جو اجتماعی طور پر منعقد ہوتی ہے، ظالم بادشاہوں کا، ظالم حکمرانوں کا مسلط کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم پر عذاب کو مسلط کرے گا، تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا، ایسے حکمرانوں کو مسلط کرے گا جو تم پر رحم نہیں کریں گے، ایسے حکمرانوں کو مسلط کرے گا تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ چیزوں کو سلب کر لیں گے، اس کے بعد تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ جو قوم معروف کو معروف نہ سمجھے،
اور نیکی کو نیکی نہ سمجھے، لوگوں کو گناہوں سے کمپرومائز کر لے۔ آدمی شرک کر رہا ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، آدمی بدعات کر رہا ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ جب امت کی یہ کیفیت ہو جائے کہ گناہوں سے کمپرومائز کر لے، ہر جگہ گناہوں کو برداشت کر لے، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ حالات کا جائزہ لیں، حالات کا جائزہ لیں، ہر آدمی اپنے شہر کا، اپنے ملک کا، اپنے بستی کا جائزہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایسے حالات نہیں لائے۔ محترم حضرات، اور تیسری سزا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک طویل حدیث ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہوں کا تذکرہ فرمایا، 5 گناہوں کا تذکرہ فرمایا، اور 5 گناہوں پر 5 جو ہے سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مہاجرین کی جماعت سے خطاب کر کے فرمایا، یا معشر المہاجرین خصال 5 اذا ابتلیتم بہن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 گناہ ایسے ہیں جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ، پیارے نبی نے کہا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ چیزیں ان چیزوں میں تم مبتلا ہو جاؤ یا وہ سزائیں تمہیں پالیں۔ پیارے نبی نے کہا لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلَنُوا بِهَا إِلَّا فَشَى فِيهِمْ الطَّاعُونُ والأوجاع التي، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی، فحاشی، عریانیت عام ہو جاتی ہے، اگر جب اس کو علل اعلان کرنے لگتے ہیں، جو گناہ بند کمرے میں کیا جاتا ہے، لبے سڑک پر کیا جائے، جو گناہ جو ہے لوگوں سے چھپ کر کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے علانیہ طور پر کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس قوم میں فحاشی عریانیت، بے حیائی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ فشا فیہم الطاعون والاوجاع، ان لوگوں میں ایسی بیماریاں، طاعون کی بیماری اور ایسی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے، ایسی بیماریاں جو ان کے آباء و اجداد کے زمانے میں نہیں تھی، ان کے باپ داداؤں کے زمانے میں نہیں تھی، ایسی نئی بیماریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ آج دکھنے یہ حسین و جمیل نظر آنے والے جسم، اسکرین پر آپ کو خوبصورت نظر آنے والے جسم جو ہے یہ ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، ظاہر میں وہ آپ کو حسین و جمیل نظر آئیں گے، ظاہر میں ان کی چمک دمک نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے بیمار لوگ ہیں، کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی قسم آج لوگوں کی اکثریت بیماریوں میں مبتلا ہے، بے حیائی، فحاشی عام ہو چکی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صادق ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا گناہ ذکر کیا، کہا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ پیارے نبی نے کہا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، مارکیٹ اور بازار میں آدمی صبح سے اسی غرض سے بیٹھا ہوا آتا ہے کہ کوئی آدمی آئے، کس کو اپنی جال میں پھنساؤں، کس کو دھوکہ دوں اور اپنا فائدہ کر لوں۔ آدمی صبح سے شام تک اس نیت سے بیٹھا، مارکیٹ میں کتنے لوگ ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی ناپ تول میں، جو قوم بھی اس میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، قحط سالی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، چیزوں کی تنگی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ قرآن پڑھیے، یہ بیماری اور یہ برائی، یہ گناہ جس قوم میں تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم میں تھی، دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے ذریعے ہلاک کیا، لیکن قوم شعیب کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 عذابات نازل فرمائے۔ قوم شعیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 7 دن سخت گرمی اور رجفہ، سخت گرمی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ سخت گرمی 7 دن ان پر تھی، پھر 7 دن کے بعد ایک بادل آیا،
بادل آئے جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ اب بارش ہونے والی ہے، سارے لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کی جگہ آگ برسائی۔ یہ 3 عذابات اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، کیونکہ اس قوم میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اور برائی جو عام تھی وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آج اس آدمی کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھا جاتا ہے، وہ آدمی سب سے زیادہ چالاک ہے جو آدمی دوسروں کو دھوکہ دے، دوسروں کو دھوکہ دے کر جتنا زیادہ کمائے، معاشرے کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا چالاک ہے، یہ آدمی بڑا ہوشیار ہے، فلاں کو اتنے کا چنہ لگا دیا، فلاں کو اتنا کا جو ہے فلاں اتنا کما لیا، اتنی دیر میں آگے بڑھ گیا۔ وہ آخرت برباد کر رہا ہے۔ محترم حضرات، پھر تیسرا گناہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ ان پر نہیں برساتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ جانور جنگلوں میں رہنے والے یہ جانور نہ ہوتے، حشرات نہ ہوتے، یہ کیڑے مکوڑے نہ ہوتے، تو تمہارے گناہ اتنا سخت ہے، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ تمہارے لیے نہیں برساتا، لیکن اللہ ان جانوروں پر رحم کر کے پانی برساتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، آج کتنے لوگ ہیں زکوٰۃ میں چوری کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں، یا زکوٰۃ دینے میں مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں، یا زکوٰۃ روکنے کے لیے مختلف قسم کے جو اخراجات کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تم آسمان سے بارش برسانے کے لائق نہیں ہو، لیکن یہ جانوروں پر رحم کر کے اللہ تعالیٰ تم پر بارش برساتا ہے۔ پھر چوتھا گناہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو قوم اللہ کے عہد اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتا ہے، دشمنوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ پھر پانچواں گناہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ قوم کے رہنما، قوم کے حکمراں، قوم کے علماء، قوم کے ائمہ اگر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں، اپنی من مانی مرضی کے مطابق فیصلے کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس امت میں اختلاف ڈال دیتے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، یا آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، فلاں مسلک والے فلاں کو کافر کہیں گے، فلاں فلاں کو کافر کہیں گے، ایک دوسرے کو اسلام سے نکالنے پر مجبور ہوں گے، ایک دوسرے کو اسلام سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، آپس میں اختلاف ڈال دے گا اللہ تبارک۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کوئی مختلف بھی مسئلہ ہے تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے ہم نے اپنے اماموں کی طرف رجوع کیا، ہم اپنے جو ہے مسلک کے امام کی طرف رجوع کیا، ہم نے جو ہے اجتہاد کی طرف رجوع کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ 5 گناہ ہیں، یہ اجتماعی سزائیں تھیں، لیکن انفرادی طور پر بھی ہر آدمی کی ذاتی زندگی پر بھی گناہ کا جو ہے اثر ہوتا ہے۔ ذاتی طور پر اگر انسان گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو وہ لوگوں کی نظروں میں، مخلوق کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے، مخلوق اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ جس طرح انسان اگر نیکی کرے تو اللہ کے پاس محبوب ہوتا ہے، تو اگر برائی کرے تو اللہ کے پاس بھی مبغوض ہوگا، اللہ کے بندوں کے پاس بھی مبغوض ہوگا۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل،
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، فقال انی احبہ فلانا فاحبہ، کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ فیحبہ، جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں اور آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ آسمان والے میں محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آسمان والے میں محبوب بن جاتا ہے تو زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کراتا ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو بندہ گنہگار ہوتا ہے، معاصی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اذا ابغض عبدا دعا جبرائیل، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بندے سے میں نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اس طرح وہ زمین والوں میں بھی جو ہے دنیا والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اور دوسری انفرادی طور پر جو سزا ہے وہ ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے جو رزق اس کو ملنے والا تھا اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ جو رزق اس کو ملنے والا تھا، اگر تاجر ہے تو کوئی اچھی ڈیل اس کو ملنے والی تھی، کوئی اچھا بزنس اس کو ملنے والا تھا، لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ کینسل کر دیتا ہے۔ کہیں آپ کو اچھا جاب تھا، اچھا جاب ملنے والا تھا، لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جاب چھین لیتا ہے۔ جس طرح نیکی کی وجہ سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آسمان سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان لائے، تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے، لیکن انہوں نے تکذیب کا راستہ اختیار کیا، لیکن انہوں نے گناہ کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آزمایا، ان سے نعمتیں چھین لی۔ رزق کا انسان کی زندگی سے، عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان کا رزق جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عملی زندگی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ گناہوں کی وجہ سے رزق چھین لیا جاتا ہے، اطاعت اور فرما برداری سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح محترم حضرات، جو انسان کی ذاتی زندگی پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہے انسان گناہوں کی وجہ سے لذت بندگی، لذت عبادت، لذت اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کا دل اطاعت میں نہیں لگتا ہے، عبادات میں اس کو مزہ نہیں آتا ہے۔ وہ دن رات جو ہے گانے سنتا رہے، دن رات جو ہے بیکار کی چیزیں دیکھتا رہے، پھر وہ مسجد میں آ کر نماز میں کھڑا رہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نماز میں اس کا دل لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ نماز میں لذت اس کو محسوس نہیں ہوگی، نماز میں اس کو خوشی محسوس نہیں ہوگی، نیکیوں سے اس کو محبت نہیں ہوگی، نیکیوں کی طرف وہ مائل نہیں ہوگا۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے لذت عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، حلاوت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، حلاوت اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو اطاعت اور عبادات میں مزہ نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے، اسلاف میں سے کسی کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں وہ گناہ کرے گا، رات کی تاریکیوں میں وہ گناہ کرے گا، گناہ کر کے اگر گناہ پر ندامت نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا۔ اور وہ آخرت کی ذلت تو سب سے زیادہ ذلت ہے، جب انسان دنیا میں اپنے آپ کو بڑا
پاک باز بتائیں لیکن تنہائیوں میں گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے لوگ میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک لوگ ہوں گے جب سارے لوگوں کے سامنے اس کا گناہ کا تذکرہ کیا جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے، اور اسی طرح گناہ گار آدمی ہمیشہ خوف کی نفسیات میں جیتا ہے۔ خوف کی نفسیات کیسے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو چند لمحات کے لیے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، جتنی دیر گناہ کرتا ہے اتنی دیر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کو جو ہے خوف اللہ تک، کیونکہ دیکھیے انسان کے دل کو جو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان سکون اطمینان حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ مال زیادہ جمع کر لوں تو مجھے سکون ملے گا، کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں پوسٹ اگر مل جائے تو مجھے سکون ملے گا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں، لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون و اطمینان اگر تمہارے دلوں کو ملے گا۔ آج دنیا والوں کے پاس کیا چیز کی کمی ہے؟ مال و دولت کی کمی ہے؟ نہیں ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے۔ دنیا والوں کے پاس آرام دہ سواریاں ہیں، عالی شان محلات ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ سکون و اطمینان کی کمی ہے۔ دنیا جس چیز کو آج تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے، وہ سکون و اطمینان کی، لیکن سکون و اطمینان غلط چیزوں میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ گناہ کرو گے، گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیشہ ڈر کے ماحول میں تم جیو گے۔ فلاں آدمی کو ہم فیس نہیں کرنا چاہتے، فلاں آدمی کے پاس نہیں جانا چاہتے، فلاں علاقے میں جانا نہیں چاہتے، کیوں؟ وہاں پر ہم نے کوئی ظلم کیا ہوگا، وہاں ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، فلاں مسجد میں نہیں جاتے، ہم نے وہاں کوئی جو ہے غلطی کی ہوگی۔ تو آدمی ڈر کے ماحول میں جیتا ہے، گناہ گار انسان۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ گار آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے جسمانی طور پر۔ ظاہر میں آپ کو ہٹا کٹا نظر آئے گا، لیکن اس کا دل کمزور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آپ نے کہا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو انسان کے سارے اعمال درست، اگر وہ طاقتور ہے تو انسان کا جسم بھی طاقتور، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو انسان کے جسم کی بھی اصلاح، اگر وہ بگڑ جائے، وہ بیمار ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے تو انسان کا جسم بھی کمزور ہوگا۔ اور وہ الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ دل کی غذا تلاوت قرآن مجید ہے، دل کی غذا ذکر الہی ہے، دل کی غذا اطاعت الہی ہے، دل کی غذا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان چیزوں سے آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ جب آپ کا دل مضبوط ہوگا تو آپ کی روح بھی مضبوط ہوگی، آپ کا جسم بھی مضبوط ہوگا، ورنہ ظاہر میں ہٹے کٹے نظر آئیں گے لیکن اندر سے ان کا دل کمزور ہے، روح کمزور ہے۔ تو انسان جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اور اسی طرح گناہ انسان کو کاہل اور سست بنا دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے، رات کو جب سوتا ہے تو انسان کے جو ہے گدی میں شیطان جو ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گھیٹیاں جو ہے مار دیتا ہے کہ اس کا آرام سے سو جا۔ اگر انسان صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جو ہے وہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر ذکر الہی کرتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، تو صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش صبح کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کی صبح 8 بجے ہوتی ہو، 10 بجے ہوتی ہو، 11 بجے ہوتی ہو تو فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، کہ کہا کہ وہ آدمی
سست اور جو ہے کاہلی کی حالت میں صبح کرے گا، اللہ کی قسم آپ آزما کر دیکھیے کہ آپ جس دن صبح کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، مؤذن کی اذان پر اٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ دن آپ کا کیسا گزرے گا۔ اور وہ دن جن کی صبح 8 بجے ہوتی ہو، 10 بجے ہوتی ہو یا 11 بجے ہوتی ہو، سستی اور کاہلی کی حالت میں، بے برکتی کی حالت میں ان کی صبح ہوتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان سست اور کاہل بن جاتا ہے۔ محترم حضرات، گناہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ اندھا اس معنی میں کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا، حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے، پڑھیے قرآن مجید میں قوم لوط کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ قوم لوط گناہوں میں ملوث تھی۔ ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، ما سبق احد، انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا وہ گناہ، اس گناہ میں ملوث تھی۔ اور اس گناہ کی وجہ سے وہ کیسے اندھے ہو گئے، آپ دیکھیے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب فرشتے آئے، فرشتے 2 مقصد لے کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمائش مقصود تھی۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھے تو جو ہے، یعنی نوجوانوں کو دیکھے تو جو ہے، لوط علیہ السلام دل میں تنگی محسوس کیے۔ سیئ بہم وضاق بہم، ناپسند محسوس کریں، کیونکہ معلوم تھا کہ میری قوم یہ نافرمان قوم ہے، برائی کے ارادے سے میرے گھر کو آئے گی۔ تو مہمان آنے پر انبیاء خوش ہوتے تھے، انبیاء اکرام مہمان نوازی کرتے تھے، لیکن خوبصورت نوجوان آئے تو لوط علیہ السلام پسند نہیں کیے۔ لوط علیہ السلام جب لوگوں کو معلوم ہوا، قوم کے لوگوں کو معلوم ہوا، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، پورے جو ہے شہر والے جمع ہو گئے، گویا لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، لوط علیہ السلام مجبور تھے، کہنے لگے قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، کہ اے قوم کی لوگوں، یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے سلسلے میں مجھے ذلیل مت کرو، مجھے رسوا مت کرو۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں سے کوئی بھی عقل مند نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ پھر لوط علیہ السلام قوم نے کتنا مجبور کیا، دیکھیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہ اے قوم کے لوگوں، اگر تمہیں نکاح کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹیوں سے نکاح کرو۔ ذرا سوچو، لوگوں نے انبیاء کو کتنا تنگ کیا ہوگا، انبیاء کو کتنا مجبور کیا ہوگا، انبیاء کو کتنا ستایا ہوگا کہ لوط علیہ السلام یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں، قال ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، ان سے نکاح کر لو، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ قوم گناہ جب کرتی ہے تو کتنی اندھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، جو فرشتے ان پر عذاب لے کر آئے، ان فرشتوں کو وہ سمجھ نہیں سک رہے ہیں، عذاب کے فرشتے لے کر آئے، ان فرشتوں کے ساتھ بھی گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ گناہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، نیکی ایمان یہ انسان کو نور عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ نور عطا کرے گا۔ اس نور کی روشنی میں تم صحیح اور غلط میں فرق کر سکو گے، حق اور باطل میں فرق کر سکو گے، دوست اور دشمن میں تمیز تم کر سکو گے۔ لیکن جب گناہ کرو گے تو یہ صلاحیت تم سے چھین لی جائے گی۔ اور اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل، اسی کو قرآن مجید میں ران سے تعبیر کیا گیا، کہا گیا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل اس قدر کالے ہو گئے کہ وہ اب ان پر قرآن کی آیات کا اثر نہیں ہوتا، ان پر جنت و جہنم کا تذکرہ ہو تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ان پر عذابات کا تذکرہ ہو تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لاسٹ میں ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بارہا حدیث میں نے بھی سنایا، یہ حدیث سنایا کہ انسان، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالٍ تِهَامَةٍ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میری امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ تو راوی حدیث نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان کے صفات کیا ہیں، ان کے جو ہے کیا کردار ہے، کیوں ان کے اعمال برباد ہو جا رہے ہیں، ذرا اللہ کے رسول ان کے بارے میں بتائیے تاکہ لا علمی میں ہم بھی ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی طرح جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، راتوں کو نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ لوگ جب تنہائیوں میں جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے نہیں روکتے ہیں۔ ہماری تنہائیوں کا جائزہ لیجئے، ایک تنہائی وہ بھی ہے جو وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ اگر آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے تو اس کو عرش الہی میں جگہ ملے گی، لیکن اگر کوئی آدمی تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے فحش فلمیں دیکھتا ہے، ناجائز اور حرام کردہ چیزیں دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو ہباء منثورا، ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ جائزہ لیں، ہر ایک آدمی اپنا جائزہ لیں، کبھی کسی گناہ کو معمولی گناہ نہ سمجھیں۔ مومن کی شان یہی ہے کہ کوئی گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا ہے۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ لا تنظر الى صغر المعصیہ ولكن انظر الى من عصیتہ، کہ یہ مت سمجھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ گناہ بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ ذات کتنی عظیم ہستی ہے، وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ مومن ہمیشہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ توبہ استغفار کریں، ہر گناہ کے بعد توبہ استغفار کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ آسمان سے آنے والے عذابات سے ہماری حفاظت فرما لے مولا۔ زمین میں ہونے والے فتنہ و فساد سے ہماری حفاظت فرما لے مولا۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما مولا۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی صورت عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین بحیات ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما مولا۔ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے مولا۔ اے اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔